یہ میپ دیکھیں، یہ ہے پیسیفک اوشن اور یہ اس طرف ہے اٹلانٹک اوشن۔ اگر کسی کارگو شپ کو امریکہ کی ان مغربی بندرگاہوں سے وینزویلا یا کسی افریقن کنٹری جانا ہو تو کیا روٹ بنے گا؟ بٹ تھینکس ٹو پاناما کینال، جس کی وجہ سے یہ روٹ ہزاروں کلومیٹر شارٹ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ راستہ بہت اہم ہے، خاص طور پر امریکہ کے لیے۔ لیکن یہاں سے جہازوں کو گزرنے کی فیس دینا پڑتی ہے، جس پر ایک تنازع بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر پاناما نے یہاں سے گزرنے کی فیس کم نہ کی تو وہ اس کینال کا کنٹرول واپس لینے کا مطالبہ کریں گے۔ واپس لینے کا کیا مطلب؟ اس کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا۔ پاناما کینال نیچرل نہیں ہے، یہ بھی سوئز کینال کی طرح انسانوں کی بنائی ہوئی ایک نہر ہے۔ یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی نہر لگ رہی ہے، لیکن اسے بنانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ پورا علاقہ گھنے جنگلات میں گھرا ہوا تھا۔ یہاں کا موسم بھی بہت سخت تھا اور پھر اسے بنانے کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے جب 1880 میں پہلی بار فرانس نے یہ کینال بنانے کی کوشش کی تو اس کی تعمیر کے دوران مختلف بیماریوں سے 20,000 سے زیادہ مزدوروں کی جان گئی۔ 9 سال تک اس منصوبے پر تھوڑا بہت ہی کام ہوا اور پھر فنڈز ختم ہونے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ رک گیا۔ اس کینال میں امریکہ کا بھی انٹرسٹ تھا، لیکن کولمبیا امریکہ کو اس کی تعمیر کی اجازت نہیں دے رہا تھا، تو امریکہ نے پاناما کو کولمبیا سے آزاد ہونے میں مدد دی، جس کے بعد 1903 میں پاناما ایک آزاد ملک بن گیا۔ پاناما کی آزادی کے بعد امریکہ نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا۔ یہ کینال کمپلیٹ ہونے میں 10 سال اور 38 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم لگی اور فائنلی 15 اگست 1914 کو اس کا افتتاح ہو گیا۔ پاناما کینال کا کنٹرول کئی دہائیوں تک امریکہ کے پاس ہی رہا۔ پھر پاناما میں اس کے کنٹرول کے بڑھتے مطالبات اور آپریشنل کاسٹ میں اضافے کی وجہ سے امریکہ نے 1977 میں اس کا کنٹرول پاناما کے سپرد کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت یہ کینال 1999 میں پاناما کو مل گئی۔ پاناما کے کنٹرول میں آنے کے بعد اس کینال کی توسیع بھی کی گئی ہے اور اس کی مینجمنٹ بھی بہت بہتر ہوئی ہے۔ اپنی سروسز کے عوض پاناما کی حکومت اس کینال سے گزرنے والے جہازوں سے فیس لیتی ہے۔ دنیا کا 5% کارگو پاناما کینال سے گزرتا ہے اور پچھلے 24 سالوں میں اس کینال سے پاناما نے 28 ارب ڈالر سے زیادہ کمائے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا کنٹرول لینے کی بات کیوں کی۔ کینال کی مینٹیننس اور آپریشنل کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے پاناما یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی فیس میں وقتاً فوقتاً اضافہ کرتا رہا ہے۔ پاناما کی حکومت کا کہنا ہے کہ شپنگ کی بڑھتی ہوئی نئی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیس میں آئندہ بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اس اضافے سے سب سے زیادہ امریکی شپنگ کمپنیاں متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ اس کینال سے گزرنے والی کل ٹریفک میں سب سے زیادہ شیئر امریکہ کا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیسوں میں اضافے کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ You got to treat us fairly, and they haven't treated us fairly. If the principles, both moral and legal, of this magnanimous gesture of